السلام علیکم ناظرین، اے بی سی نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا پاکستان۔ میں ہوں رانا شہزاد نعیم۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ راولپنڈی کی سیاست کی بات ہو تو راولپنڈی کی سیاست میں اپنا مقام آپ رکھتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر سٹی راولپنڈی ملک حفیظ اوان صاحب۔ ملک صاحب یو سی کارپوریشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت معاشی ایمرجنسی نافذ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف اور ان کی اتحادی جماعتیں پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکال پائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان اپنے مشکل ترین حالات میں سے گزر رہا ہے، اور لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کی جو بیس ہے، جو اس کی مین بنیاد ہے، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت یا مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ جو سابقہ گورنمنٹ کا جو پچھلا 4 سالہ دور اس ملک کے اندر ایک ایسا سیاہ ترین دور رہا ہے کہ اس ملک کی معیشت سمیت ہر طرح کی جو بھی ڈیولپمنٹ تھی، جو کام تھے، انہوں نے وہ ختم کر دی، اور اس ملک کے مین بحرانوں کی سب سے بڑی مین بنیادی وجہ پی ٹی آئی کی سابقہ گورنمنٹ تھی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، جو اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، جو اس ملک کی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بحران سے، ہماری جماعت اور اس کے اتحادی انشاءاللہ تعالیٰ اس بحران سے بھی اس ملک کو نکالیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک پہلے کی طرح جو آج سے 5 سال پہلے جس سٹیج پہ تھا، جو اکانومی اس کی بہت بہتر تھی اور ایشیا کا ٹائگر بننے جا رہا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ مشکلات بھی ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے اس ملک کو لے کے بھی چلیں گے۔ ملک صاحب، جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ حکومت میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میاں محمد نواز شریف کی کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کیا میاں نواز شریف صاحب اس پی ڈی ایم کی حکومت سے خوش نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن نا گورنمنٹ کی اپنا جتنی بھی معاملات یہ چل رہے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے، وہ ان کی مشاورت سے چل رہے ہیں، اور اس ٹائم جو ایکٹیولی جو پلے کر رہے ہیں وہ میاں شہباز شریف اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ اور ان کی کیبنٹ، ان کی ٹیم اس وقت ملک کے اندر سیاست بھی کر رہی ہے اور وہ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب کی قیادت میں متحد ہیں، اور ہر بات کا مشاورت اور ان کی رہنمائی سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی پالیسیز بھی بن رہی ہیں۔ ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آصف علی زرداری کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد یہ کتنی دیر تک قائم رہ پائے گا؟ کہاں تک یہ جا سکتے ہیں؟ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ مطلب کل تک ان کا نعرہ تھا کہ میاں شہباز شریف کا نعرہ تھا کہ میں نے آصف علی زرداری کو لاہور، لاڑکانہ اور کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے۔ آج آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ مسلم لیگ کو عوام میں جانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں معذرت سے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ نعرہ ضرور تھا انتخابی، اس پہ کمپین کے دوران میاں صاحب نے ضرور وہ اس وقت یہ گفتگو کی، انہوں نے بات کی، لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کوتاہیوں سے سبق سیکھا، اور وہ سبق یہ تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں تھا، ہم نے ایک میثاق جمہوریت کا بھی معاہدہ کیا کہ جو پارٹی بھی عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے گی، ہر دوسرے فریق اس کی مینڈیٹ کا احترام کریں گے۔ تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ اور دوسرا زرداری صاحب کی جو بات ہے، زرداری صاحب کولیشن پارٹی اس کا حصہ ہیں، وہ موجودہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو اس میں یہ بات کہنا کہ زرداری صاحب کی وجہ سے مسلم لیگ نون خراب ہو گئی یا ان کی وجہ سے انہوں نے مشکل میں ڈالا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ اس مشکل میں ہمارے ساتھ ہیں، اور پیپلز پارٹی اس ٹائم ہمارے شانہ بشانہ دیگر جو کولیشن جماعتیں ان کے ساتھ موجود ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور حکومت کے اندر وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، حکومت کے اندر ان کی نمائندگی موجود ہے۔ ملک صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے چند ہی دن پہلے ایک نیا ٹیکس متعارف کرایا ہے، سپر ٹیکس۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا غریب طبقے کے اوپر، غریب عوام کے اوپر براہ راست اثر پڑے گا؟
دیکھیے جی، آپ سپر ٹیکس کی بات ضرور کر رہے ہیں. اس وقت ہماری قوم، ہمارا ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہے، اور اس وقت مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، ایجوکیشن جماعتوں کی جو قیادت ہے، انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر انہوں نے ریاست بچانے کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے، جو بیڑا اٹھایا ہے، اس وقت سارا ٹوٹل فوکس یہ ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ وہ بینک کرپٹ نہ ہو جائے، اور اس کو کسی بھی طریقے سے معاشی بحران سے نکالیں. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے ٹاپ پرائرٹی یہی ہے کہ ملک کو اس بحران سے نکالیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک اور گزارش آپ سے کروں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2-4 مہینوں کے اندر آپ کو خود فرق محسوس ہوگا. اور جیسا کہ اس کی بنیاد پڑ چکی ہے، آپ ابھی آٹے کو دیکھ لیں، اس میں ایک واضح اس کے ریٹ میں کمی ہوگی. اس کے علاوہ اپنا گھی کے ریٹ وہ تقریباً 170 روپے پر کے جی، وہ انہوں نے میاں صاحب نے کولیشن گورنمنٹ نے انہوں نے اعلان کیا کہ 170 روپے پر کے جی اس کے ریٹ بھی ریوائز کیے ہیں، انہوں نے کم کیے ہیں. اور اسی طرح دیگر بھی اشیاء خوردنوش اور جتنی بھی نیسیسری آف لائف ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ریٹ، ان کے پرائس بھی اور ٹیکس بھی بتدریج انشاءاللہ تعالیٰ کم ہوں گے. ملک صاحب، اس ٹائم پاکستان کے اندر مہنگائی عروج پر ہے. ہر چھوٹا، ہر غریب، امیر، ہر بندہ اس مہنگائی کی زد میں ہے. اوپر سے پاکستان میں کرونا کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اس کی اتحادی جماعتوں کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، مشکلات میں اضافے کی بات تو اب تک کریں کہ ہم کسی آسان وقت میں آئے ہوں. ہم تو آئے ہی مشکل وقت میں آئے ہیں. اس ملک کی بقا اور سلمیت کی لڑائی لڑنے آئے ہیں. خدا نخواستہ اگر ان کو وقت یہ ٹینیور پورا کر دے دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور قوم کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچتا کہ جس کی تلافی ممکن نہیں تھی. اور اس وقت مشکلات ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت، آنے والے دن ثابت کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں ٹوٹل ہمارے پاس 12-14 مہینے کا ٹائم ہے. اس کے بعد ہم نے بھی الیکشن میں جانا ہے، اور اگر اس دوران ہم نے بھی کوئی ڈیلیور نہ کر سکے تو کل ہم کیا سلوگن لے کے، یہ کیا منہ لے کے الیکشن میں جائیں گے؟ ملک صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ یہ 1.5 سال کا عرصہ پورا کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جی، انشاءاللہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اس ملک کے اندر جو معاشی بحران ہے وہ ختم کریں گے، اور اس ملک میں ایسا ایک نظام لائیں گے اور اس کو کامیابی سے متعارف کرائیں گے کہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے. جو اس ٹائم مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پسی ہوئی ہے، وہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ جس حد تک ممکن ہو ان کو ریلیف دیا جا سکے. پاکستان کے اندر اس ٹائم اگر آپ عام آدمی کو دیکھیں تو اس کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ 15 سے 20 ہزار یا 30 ہزار تک ہے. پاکستان اگر یہاں پہ بولیں گے پاکستان کے اندر اس وقت ایک عام آدمی کی تنخواہ، ایک عام مزدور کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 ہزار روپے ہے. کیا 20 سے 25 ہزار کے اندر ایک عام آدمی 234 روپے لیٹر پیٹرول خریدے گا، اپنے کام پہ جائے گا، اپنے بچوں کی فیس پے کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس بارے میں حکومت کم از کم عام آدمی کو تو ریلیف دینا، اس کے بارے میں تو سوچے جائے. چلیں یہ سپر ٹیکس لگا کر شہباز شریف صاحب نے بڑے لوگوں پر یا ہائی پروفائل لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، لیکن یہ بوجھ بھی عوام کے اوپر آ رہا ہے. دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کی آپ سے کہ عام آدمی کامن مین کو تو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ حد تک دیا بھی جا رہا ہے. ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی اسٹور کے اندر اگر آپ کارپوریشن میں آپ جائیں تو جتنی بھی اشیاء ہیں کھانے پینے کی اس میں سبسڈی دی جا رہی ہے، اور ان کے ریٹ عام مارکیٹ کی نسبت کم ہیں. اور وہ اپنا گھی کی قیمتیں ہوں، چینی کی ہوں یا دیگر چیزیں ہیں، ہر چیز میں اس ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے بتدریج کمی کی جا رہی ہے. اور ابھی اس میں مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی کی گنجائش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمی ہوگی. اور عام غریب آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں تو غریب آدمی کا مسئلہ پیٹرول نہیں ہے جی. غریب آدمی کا مسئلہ تو 2 وقت کی روٹی ہے. تو پیٹرول یا یہ بھی تو ضرور اس میں افیکٹ پڑتا ہے، پوری اکانومی میں فرق پڑتا ہے، عام چیز میں اور ہر چیز میں اثر انداز ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، 2-4-5 ماہ کی بات ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں پیٹرول بھی ایک واضح اس کی پرائس میں کمی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ملک صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم نے جلد بازی کی ہے گورنمنٹ میں آنے کے لیے؟
ان کو تھوڑا سا عمران خان کو ٹائم دینا چاہیے تھا, پی ٹی آئی کو ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی مدت پوری کرتی. اس کے بعد پی ڈی ایم الیکشن میں آ کر الیکشن جیت کر گورنمنٹ میں آتی, جو ان کے لیے بہت ایزی تھا. جی رانا صاحب, گزارش یہ ہے کہ اس وقت تک خدا نہ خاصہ اس ملک کے اندر ایسی بحرانی, ایسی کیفیت ہوتی کہ ہم الیکشن کا تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ملک کی بقا اور سالمیت خطرے میں تھی, ہم ان کو کیسے موقع دیتے. آپ ان کی 4 سال بہت بڑا ایک پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. 4 سال کے اندر میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اینکر ہیں ماشاءاللہ, ویل مینیج ہیں اور اس شعبے سے وابستہ ہے, صحافت سے, مجھے آپ ان کا کوئی ایک سنگل ایسا کام بتا دیں جو انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہو. سنگل کام. میں پوری پی ٹی آئی کو اس فورم سے چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر, اپنی گورنمنٹ کا 8 سال گزشتہ 10 سال سے وہ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے, کے پی کے میں مجھے ایک کوئی ایسا عوامی فلاحی منصوبہ بتا دیں جس میں عام آدمی کو ریلیف دی ہو. مطلب ان کے پاس تو کوئی ویژن نہیں, کوئی سوچ نہیں, کوئی پلاننگ نہیں. ان کے پاس یہ کہتے تھے ہم آئیں کہ ہمارے پاس 200 بندے کی ماہر معاشیات کی ٹیم ہے, لیکن معذرت کے ساتھ میں تو کوئی معاشیات کی ٹیم نظر نہیں آئی. کوئی اس ملک کی اکانومی بہتر نہیں, بلکہ جس آج سے 5 سال پہلے جس جگہ پہ مسلم لیگ نون اس کو چھوڑ کے گئی تھی, اس کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا. پاکستان کے اندر اس ٹائم وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے اوپر ایف آئی اے میں کیسز, میاں حمزہ شہباز کے اوپر ایف آئی اے میں کیسز, اور دونوں ہی ایف آئی اے میں کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک عجیب کھلواڑ ہو رہا ہے جس میں وزیر اعظم بھی عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی معذرت کے ساتھ کہ عدالتوں کے اندر انصاف کی فراہمی کا فقدان ہے. 4 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی, ادارے ان کے, ایف آئی اے ان کی, نیب ان کی, پولیس ان کی, جتنے بھی باقی ادارے ہیں وہ ان کے, سرکاری وکیل ان کے, گواہ ان کے. تو 4 سال کے اندر انہوں نے میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ تھے ان کے خلاف کیا ثابت کر سکے ہوں, اور انہوں نے سوائے اس ملک اور قوم کا پیسہ برباد کرنے, وقت ضائع کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا. اگر وہ کرپٹ ہوتے, انہوں نے کرپشن کی ہوتی, تو 4 سال کے اندر ایک چیز تو ثابت کرتے. الٹا آپ نے اربوں روپے باہر کی ایجنسیوں کو دے کے میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کی آپ نے جانچ پڑتال تحقیقات کی مد میں اس ملک اور عوام کی خون پسینے کی کمائی کو حرام کیا, اور قوم آپ سے اس کا پائی کا حساب لے گی. یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں تھا, اس ملک اور قوم کے غریب عوام کا پیسہ آپ نے اپنے عیاشیوں اور ذاتی انا کی جنگ میں آپ نے جھونک دیا. میں سمجھتا ہوں یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ڈاکٹر صاحب, اس وقت پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان مسلم لیگ ان حلقوں میں اپنی پوزیشن مستحکم رکھے گی یا سوات کی طرح ہی کا رزلٹ آئے گا؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ الحمدللہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا پورے پاکستان کی طرح پنجاب کے اندر بھی بے تحاشا ووٹ بینک ہے. اگر آپ آج بھی پورے پاکستان کے اندر جس ٹائم جنرل الیکشن بھی ہوں گے اور اگر آپ نیوٹرل الیکشن کرائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, تو میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی. اور اس پوزیشن میں آج بھی لوگ میاں نواز شریف سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے ہیں, اور ضمنی الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون بھرپور کامیابی حاصل کرے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ذاتی حلقہ, آپ کا اپنا حلقہ پی پی 17, جہاں سے 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے فیاض الحسن چوہان صاحب نے الیکشن جیتا, کیا آپ اس بار فیاض الحسن چوہان صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے یا وہ بآسانی یہ سیٹ دوبارہ سے نکال لیں گے؟ جی دیکھیں, اس میں گزارش کروں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے, پچھلا الیکشن بھی میرے بہت قریبی دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, راجہ حنیف صاحب کے ایم پی بھی رہے ہیں, فیاض الحسن چوہان صاحب کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے وہ امیدوار تھے, اور بہت بہترین اور بڑی منظم طریقے سے انہوں نے اس حلقے کے اندر اپنی الیکشن کمپین بھی چلائی. اس وقت ان کے ساتھ اوپر حنیف عباسی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, اور حنیف عباسی صاحب کو رات کو 12 بجے جس طریقے سے انہوں سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو عمر قید کی سزا دی گئی, اس کے باوجود راجہ حنیف نے بہترین اپنا الیکشن لڑا. اور اس وقت تو الیکشن نہیں تھا, معذرت کے ساتھ ساری سلیکشن تھی. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو مسلم لیگ نون یہ سیٹ آرام سے آسانی سے جیت گئی تھی. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मलिक हफीज साहब। मलिक हफीज साहब से रावलपिंडी पे बात करेंगे। मलिक साहब, आपका रावलपिंडी से ताल्लुक है, तो रावलपिंडी में आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कौन से तरक्याती काम कराए हैं जिनकी वजह से वो आवाम के अंदर दोबारा से वोट लेने के लिए जाएंगी? जी देखिए जी, रावलपिंडी के अंदर आज तक जितने काम हुए सब कराई मुस्लिम लीग नून ने। उसके अलावा पीटीआई ने तो एक धेले का काम नहीं कराया। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उनमें सबसे पहले रावल रोड पे RIC जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, वो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि इस न सिर्फ रावलपिंडी की अवाम बल्कि KPK, आज़ाद कश्मीर और पंजाब और दूर दराज के जो अपना दूसरे अजला हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और लोगों का वहाँ पर इलाज होता है जो कि पहले मुफ्त इलाज होता था, लेकिन PTI की गवर्नमेंट ने वो भी उनका वो सहूलत उनसे ख़त्म कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसी तरीके से आम आदमी और गरीब आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है। उसके अलावा यूरालजी इंस्टीट्यूट जो कि मरी रोड पर नवाज शरीफ पार्क के साथ है, वो भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूरालजी इंस्टीट्यूट है जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की भी सहूलत होगी। और जो लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैरूनी ममालिक के इलाज के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाते थे, वो इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी शहर के अंदर उनको ये इंतहाई सस्ते दामों उनको ये सहूलत इलाज मुयसर होगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था कि आप अगर एक घर भी बनाते हैं तो उसको आप कनाल का ये 10 मरले का घर बनाते हैं तो 4-6 महीने 8 महीने उसको बनाने में लग जाते हैं। तो रावलपिंडी शहर के अंदर तकरीबन 27 किलोमीटर सदर से लेकर सेक्रेटरीट तक जो मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट है वो 11 माह की कलील मुद्दत के अंदर फंक्शनल करा के उसके ऊपर मेट्रो बस चलाना, मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग नून का एक ऐसा कारनामा है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि इतनी कलील मुद्दत में इतना हैवी और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, आप BBH हॉस्पिटल देख लें, उसके अंदर जो OPDs के नए ब्लॉक का क्याम, आम आदमी के लिए मुफ्त इमरजेंसी और इलाज सहूलत उनकी मुयसर है। अलाइड हॉस्पिटल है जिनमें अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल है, उनके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हजारों की तादाद में लोग मुफ्त इलाज से मुस्तफीद होते हैं, जो कि पिछले दौर में PTI ने खत्म कर दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने आते ही वो मुफ्त आम और गरीब आदमी का इलाज फ्री कर दिया। और 17% जो जालमाना टैक्स अद्वियात पर PTI की गवर्नमेंट ने लगाया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की और अपना क़यादत ने आते ही वो टैक्स भी उनके ख़त्म किया और इंशाअल्लाह ताला दवाइयाँ भी इंशाअल्लाह सस्ते दामों में मुहैया होंगी। उसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर इजाफी ब्लॉक का क़याम, स्कूल कॉलेजेस के अंदर इजाफी ब्लॉक का क़याम, मतलब इतने कुछ हैं कि मैं वो शायद जुबानी गिनवाने की पोजीशन में नहीं हूँ कि इतने मेगा प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में बने हैं कि रावलपिंडी की आज जो आप शक्ल मुख्तलिफ देख रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के ही कारनामे हैं, जिनमें गैनी का हॉस्पिटल था, उनमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल का क्याम और इसी तरह के बेताशा मंसूबे हैं जो मुस्लिम लीग नून के मेगा प्रोजेक्ट। आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इंतखाबी मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ेगी या PDM के मंशूर के साथ? नहीं जी, इंशाअल्लाह ताला देखिए ना, PDM के अंदर हम 11 जमातें हैं और 11 जमातों की अपनी सियासत है, अपना मंशूर है, अपना विजन है, अपना उनका सिंबल है। तो अब ये तो देखिए ना, उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक अगर कोई इंतखाबी अलायंस में जाते हैं तो फिर किसी मुतफिका निशान पे इलेक्शन होगा, अदरवाइज तो जितनी भी पार्टी हैं वो अपने अपने हल्के हैं, उनकी अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी हैं, उसके मुताबिक वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर हल्कों की बात की जाए तो एक हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार उस हल्के के अंदर स्ट्रांग है, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम का कैंडिडेट भी मजबूत है, तो किस तरह सीट एडजस्टमेंट होगी? वहां पे क्या हालात होंगे? क्या वहां पे हर उम्मीदवार अपने अपने अलग निशान के साथ इलेक्शन लड़ेगा या एक ही कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा और बाकी जमातें उसी को सपोर्ट करेंगी? देखिए जी, ये मैंने अर्ज की ना कि ये तो इंतखाबी अलायंस पे डिपेंड करता है कि हमारा किस जमात के साथ इंतखाबी अलायंस होता है, हमारा किस तरह सीट टू सीट एडजस्टमेंट होता है, कितनी सीटों में एडजस्टमेंट होती है, ये क़यादत के सोचने की बात है। और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें भरपूर इत्तफाक राय से कंसेंसस के साथ इंशाअल्लाह ताला जो फैसला भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला सारी जमातें उसका पाबंदी भी करेंगी और इंशाअल्लाह ताला जो मुत्तफिका उम्मीदवार होगा
ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور حمایت بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے۔ ملک صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کا 11 جماعتوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا؟ سر خالی پی ٹی آئی نہیں نا، پی ٹی آئی کون سی اکیلی جماعت گورنمنٹ میں تھی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تو میرا خیال ہے 10 جماعتوں کا الائنس تھا، ان میں کاف لیگ تھی، کافی ساری تھی۔ وہ اب ساری جماعتیں آپ لوگوں کے ساتھ جا چکی ہیں؟ ساری ہمارے ساتھ نہیں کی، ان میں سے کچھ ہمارے ساتھ آئے ہیں، باقی ابھی بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کی، گزارش یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا، اپنا منشور ہے، ان کے اپنے انتخابی نشانات ہیں، انتخابی سمبل ہے۔ ہمارا جس جماعت کے ساتھ انتخابی الائنس نہیں ہوتا ان کو اپنی پوری طرح کی آزادی ہے، ہم آپس میں مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں، یہ جمہوریت ہے۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی پرسنل دشمنی نہیں ہے، سیاست ہے۔ سیاست کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کل کے دشمن آج کے دوست، آج کے دوست کل کے دشمن، یہ تو سیاست کا ایک حصہ ہے۔ بات ہو راولپنڈی کی سیاست کی اور حنیف عباسی صاحب اور شیخ رشید صاحب کا ذکر نہ ہو تو بہت عجیب بات لگتی ہے۔ ملک صاحب اس بار بھی شیخ رشید صاحب کا مقابلہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یا حنیف عباسی صاحب اس بار بھی الیکشن سے آؤٹ ہوں گے؟ ویسے میں بڑی ایمانداری سے بات کروں، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو حنیف عباسی کا پنڈی میں کسی کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ بڑی ایمانداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مطلب لوگ جو ایک رنگ باز یا سیاسی بتکے بازی کی سیاست سے تنگ آ گئے۔ شیخ رشید صاحب اچھے آدمی ہیں، میں ان کی مطلب کوئی کسی قسم کی کوئی کردار کشی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر فری اور 4 نمبر گیٹ سے ہٹ کے وہ الیکشن لڑیں اپنے زور بازو پہ تو میں آپ کو بڑے اطمینان سے، پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی شاید۔ ملک صاحب کیا اس بار جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، پی ڈی ایم کی پارٹیاں گورنمنٹ میں آئی ہیں، یہ 4 نمبر گیٹ سے ہٹ کے آئی ہیں؟ جی میرے خیال میں مطلب دیکھیں نا، اگر ہم 4 نمبر گیٹ کے ہی ان کی آشیرواد سے ہوتے تو 4 سال ہم رگڑا نہ کھاتے، 4 سال ہم بے تاشا ایسے مقدمات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ان 4 سال کے اندر ہمیں جلاوطنی جیسی مصیبتیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ ان 4 سال کے اندر ہم جیلوں کا منہ نہ دیکھتے، ہم بے بنیاد مقدمے کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے ہم 4 نمبر گیٹ کی نہ پیداوار ہے اور نہ ہی 4 نمبر گیٹ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عوام کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے منشور کی طرف۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ٹوٹل فری اینڈ فیئر الیکشن میں آئے اور عوام جس کو بھی منتخب کرے اس کو اس کی مدت بھی پوری کرنے دی جائے، وہ اس کا اچھا دور ہو برا ہو اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا یا عوام کرے گی۔ حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کتنے مضبوط وزیر اعلیٰ ہیں؟ یا وہ اپنی اس حمزہ شہباز صاحب کتنا اپنا یہ ٹائم پیریڈ جو 1.5 سال کا ملا ہے اس کو پورا کر پائیں گے یا؟ جی انشاءاللہ جی، ہمیں پنجاب کے اندر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہمارے الائنس ہے جو اتحادی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اپنا مدت بھی پوری کریں گے، اور نہ صرف یہ مدت پوری کریں گے بلکہ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ فری الیکشن کرائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا دور بھی مسلم لیگ نون کا ہے۔ ملک صاحب اگلے الیکشن میں آپ کا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے یا راجہ حنیف صاحب کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے؟ جی راجہ حنیف صاحب میرے بھائی، یہ دیکھیں نا، یہ تو پارٹیوں کا فیصلہ ہوتا ہے جی، ہم پارٹی کے ہر فیصلے کے پابند ہیں، جو ہماری جماعت کا جو قیادت کا فیصلہ ہوگا ہم سر تسلیم خم، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جماعت کے ساتھ ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، اپنی قیادت کے ساتھ ہیں، تو جو پارٹی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے رانا شہزاد نعیم کو اور ملک حفیظ صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔